بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتی فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى مجھے قسم ہے رات کی جب وہ ڈھانپ لیتی ہے، اور مجھے قسم ہے دن کی جب خوب روشن ہو جاتا ہے، اور مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے مذکر اور مؤنث پیدا فرمایا۔ بے شک تمہاری کوشش جدا جدا ہے، رہی بات اس خوش قسمت انسان کی جو سخی بن گیا اور پرہیزگار بن گیا اور نیکی کا حمایتی بن گیا، تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اس کے لیے دنیا بھی آسان کریں گے اور آخرت بھی آسان کریں گے۔ اور رہی بات اس بدبخت کی جس نے بخیلی اختیار کر لی اور شتر بے مہار ہو گیا اور حق کا دشمن بن گیا، حق کا مخالف بن گیا، تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کے لیے دنیا بھی مشکل بنا دیں گے اور آخرت بھی مشکل بن جائے گی۔ سورۃ اللیل، اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں دنیا اور آخرت کی کامیابی اور ناکامی کا پیکج عطا فرمائے۔
جو انسان چاہتا ہے کہ میری دنیا آسان ہو جائے اور موت بھی آسان ہو جائے، قبر بھی آسان ہو جائے، میدان حشر بھی آسان ہو جائے، دوزخ سے بھی بچ جاؤں، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تین کام کرنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا کہ جو یہ تین کام کر لے گا میں وعدہ کرتا ہوں تمہارا حقیقی مالک، بادشاہ، شہنشاہ، کائنات کا رب، پوری کائنات کا رازق، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء کی طاقت رکھنے والا، وہ فرما رہا ہے کہ میں وعدہ کرتا ہوں تین کام تم کرو، تمہاری دنیا بھی آسان کروں گا، آخرت بھی آسان کروں گا۔ اور وہ انسان جس کی دنیا بھی آسان ہو جائے، آخرت بھی آسان ہو جائے، اس سے بڑھ کر خوش نصیب کون ہو سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی 4 قسمیں بنائی ہیں، اور سب سے اعلیٰ، ارفع، افضل، بہتر کون ہے؟ میں کہ وہ انسان جس کے لیے دنیا بھی آسان کر دی جائے اور آخرت بھی آسان کر دی جائے، خوش قسمت ترین انسان۔ اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ ہمیں سے کون ہے جو یہ نہ چاہتا ہو کہ میری یہ دنیا کا سفر آسان ہو جائے؟ کتنی مشاکل ہیں، کتنے مسائل ہیں، کتنی پریشانیاں ہیں، کتنے مصائب۔ ہم اپنا خود اچھی طرح جائزہ رکھتے ہیں کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میں کس مشکل میں ہوں؟ دنیا کا سفر اور اس کی مشکلات، اس کے مصائب، اگر اس سفر کو آسان کرنے والا ہے تو وہ صرف ایک ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ۔ کافر کی یہ سوچ ہے، کافر کی سوچ کہ میرے پاس اگر مال ہوگا تو دنیا آسان ہوگی، یہ کافر کی سوچ۔ میری جیب بھری رہے گی درم و دینار سے، ڈالر سے، روپے پیسے سے، تو دنیا آسان ہے، یہ کافر کی سوچ۔ مسلمان کی یہ سوچ نہیں ہے۔ اسلام نے ہمیں یہ عقیدہ دیا ہے کہ پوری کائنات تیری حمایتی بن جائے، تیری معاون بن جائے، تجھے فائدہ دینے کے لیے، آسانی پہنچانے کے لیے ساری دنیا مل جائے، لیکن تجھے نفع نہیں دے سکتی۔ وہی نفع پہنچے گا، وہی فائدہ حاصل ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ رکھا ہے۔ اور پوری کائنات مل کر تجھے دکھوں سے بچانے پر
کوشش کرے، محنت کرے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ تجھے دکھ دینا چاہتے ہیں تو پوری دنیا تجھے دکھوں سے نہیں بچا سکتی۔ یہ مال کیا چیز؟ کافر کی یہ سوچ ہے کہ جس قدر زیادہ دنیا جمع کروں گا، مال جمع کروں گا، میرے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی، لیکن مسلمان کی یہ سوچ نہیں ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا کافر کی زندگی کیسی گزرتی ہے، 24 گھنٹے وہ دنیا کی خاطر گزارتا ہے نا، صبح شام دن رات، اپنی جوانی، اپنی توانائیاں، اپنی عقل، اپنی سوچ شعور، سب کچھ کس کے لیے؟ بولو، دنیا کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ عقیدہ رکھتا ہے کہ دنیا جس قدر زیادہ اکٹھی ہوگی میرے لیے یہ سفر آسان ہو۔ اللہ، لیکن کلمہ پڑھنے والا یہ نہیں سوچتا۔ پھر ایک دوسری بات، کافر کے فکر و نظر میں، کافر کی سوچ میں صرف دنیا کے دکھ ہیں، صرف دنیا کے مصائب ہیں۔ کافر کی سوچ میں، کافر کی فکر میں صرف دنیا کی پریشانیاں ہیں جن سے بچنے کے لیے وہ سر توڑ کوشش کرتا ہے۔ لیکن مسلمان کی سوچ، مسلمان کی فکر، دنیا کا دکھ کوئی انکار نہیں، دنیا کے مصائب کا کوئی انکار نہیں، لیکن مسلمان کی اصل سوچ اور فکر کا محور اور مرکز موت ہے، قبر ہے، حشر ہے۔ مسلمان کو اگر دنیا میں سکھ مل بھی جائے پھر بھی وہ پریشان رہتا ہے، کیونکہ ابھی موت آنے والی ہے۔ مسلمان کو دنیا کی دولت مل جاتی ہے، لیکن جب دولت سامنے آتی ہے پھر بھی وہ روتا ہے، کیونکہ ابھی قبر آنے والی ہے۔ دنیا کے دکھ اگر ختم ہو گئے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ موت آسان ہو گئی، اس کا معنی یہ تو نہیں کہ قبر آسان ہو گئی۔ اس لیے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالیٰ نے دولت عطا فرمائی، سامنے دسترخوان لگا ہوا ہے، کھانا سامنے ہے، کھا نہیں رہے، رو رہے، دسترخوان کو دیکھ کر رونے لگے۔ 2-3 قسم کا کھانا چنا ہوگا، رو رہے۔ میزبان کہتا ہے جی کھانا کھاؤ، اللہ اکبر، کہنے لگے میں تو کچھ اور ہی سوچ رہا ہوں۔ تو میں وہ کیا؟ اس دسترخوان کو دیکھ کر، اس نعمت کو دیکھ کر، اس سہولت کو دیکھ کر، اس آرام کو دیکھ کر مجھے تو اللہ تعالیٰ کا وہ فرمان مقدس یاد آ رہا ہے۔ رب العالمین نے کیا فرمایا ہے؟ کہیں میں بھی ان میں شامل تو نہیں ہو گیا؟ اذهبتم طیباتکم، جب کوئی بدقسمت انسان دنیا سے جائے گا، فرشتوں کے ہاتھوں میں گرز ہوگی، ہتھوڑا اس کے سر پر لے کر کھڑے ہو جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها۔ وہ کہے گا میں تو نیکی کرتا تھا، میں تو نمازیں پڑھتا تھا، میں تہجد پڑھتا تھا، میں حج اور عمرے کرتا تھا، میں تسبیحات کرتا تھا، رب رب کرتا رہا ساری زندگی،
لیکن فرشتے کیا کہیں گے؟ اذہبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تم نے جو نیکی کی تھی، جو عبادت کی تھی، جو ریاضت کی تھی، اللہ نے تجھے دنیا میں بدلہ دے دیا۔ سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ رو رہے، کہیں میں بھی ان میں شامل نہ ہو جاؤں۔ کبھی ہم نے بھی سوچا؟ اللہ، اذہبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بہا۔ ارے او پاگل، جب تو عمرے کرتا تھا، جب تو حج کرتا تھا، جب نمازیں پڑھتا تھا، جب تسبیحات کرتا تھا، جب تو تہجد پڑھتا تھا، تیرے دل میں دنیا چھائی رہتی تھی، تو اللہ سے دنیا مانگتا تھا، تیری دعائیں تو اللہ نے قرآن میں بیان کر دی ہیں۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ اللہ، ہمیں کچھ بدبخت ایسے حاجی حج کرنے والے ہیں، عمرے کرنے والے ہیں، نمازیں پڑھنے والے ہیں، لیکن ان کی نمازوں کا محور و مرکز دنیا ہے۔ عمرے کرتے ہیں دنیا کی خاطر، حج کرتے ہیں دنیا کی خاطر، وہ تسبیحات کرتے ہیں، بڑے بڑے لمبے وظیفے کرتے ہیں دنیا کی خاطر، رات کو اٹھ اٹھ کر تہجدیں پڑھتے ہیں تو دعا کی کرتے ہیں، ربنا آتینا فی الدنیا، اے ہمارے پروردگار اگر تو ہمیں دینا چاہتا ہے تو دنیا عطا کر دے۔ اللہ، یہ اللہ تعالیٰ نے نمازیوں حاجیوں کی بات کی ہے کہ جب جو اللہ سے مانگتے ہیں، کیا مانگتے ہیں؟ جب بھی کسی سے وظیفہ پوچھتے ہیں تو دنیا کی خاطر۔ اللہ، حج کرنے جا رہے ہو؟ جی میں حج کرنے جا رہا ہوں، میں دکان نہیں چل رہی، کاروبار نہیں چل رہا، بڑی رکاوٹ ہے، وہاں جاؤں گا، طواف کروں گا، اللہ تعالیٰ سے مانگوں گا۔ کیا مانگو گے؟ اللہ، وہ دنیا جس کے لیے رب العالمین نے اعلان فرمایا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ عقل کے اندھو، جس دنیا کی خاطر تو نمازیں پڑھ رہا ہے، جس دنیا کی خاطر تو حج کر رہا ہے، جس دنیا کی خاطر تو وظیفے کر رہا ہے، وہ کیا ہے؟ متاع الغرور۔ اللہ، کبھی سوچا؟ عبد الرحمن بن عوف، کہو رضی اللہ تعالی، کہہ دو رضی اللہ تعالی۔ ابو الحیاج فرماتے ہیں، میں طواف کر رہا تھا، کعبۃ اللہ کا طواف، اور میرے ساتھ طواف کے دوران میرے ساتھ ساتھ ایک بوڑھا، وہ بھی طواف کر رہا ہے، میں دعائیں کر رہا تھا طواف کے دوران، مختلف قسم کی دعائیں، لیکن میں نے بڑا تعجب کیا کہ وہ جو بوڑھا بزرگ تھا نا، اس نے طواف کے 7 چکروں میں ایک ہی رب سے دعا مانگی، ایک ہی دعا کرتا رہا، اس نے اور کچھ بھی نہیں مانگا۔ میں نے بہت تعجب کیا، میں نے یہی سمجھا کہ یہ بزرگ ہے، بوڑھا ہے، کوئی دیہاتی ہے، اسے کوئی اور دعا آتی نہیں، ایک ہی دعا مانگ رہا ہے۔ وہ کون سی دعا مانگ رہا تھا؟ اللہم قنی شح نفسی، اللہ، یہ دعا کر رہا تھا، اللہم قنی شح نفسی، ابھی یاد کر لیں،
اللہم قنی شح نفسی، اے اللہ مجھے دنیا کے لالچ سے بچا لے، مجھے دنیا کی حرص سے بچا لے۔ بار بار یہی دعا۔ اللہ جب طواف مکمل ہوا، میں نے بھی طواف مکمل کر لیا، تو میں نے اس بوڑھے کو پکڑ لی۔ میں نے کہا بابا جی آپ کو صرف ایک دعا ہی آتی ہے، اللہ سے مانگنے کے لیے اور کچھ بھی نہیں ہے؟ مجھے نہیں علم تھا یہ بوڑھا کون ہے، یہ بزرگ کون ہے، پہلی دفعہ ملاقات ہوئی تھی۔ اس بابا جی نے جو مجھے جواب دیا، میرا جسم کپ کپا گیا۔ اس نے کہا تو نے سنا میں کیا مانگ رہا تھا؟ تو نے سنا؟ جی میں نے تو سنا۔ پھر تو نے کیا سنا؟ تجھے یہی نہیں پتا چلا کہ میں نے اللہ سے کیا مانگا ہے؟ تو اس بزرگ نے ایسا لیکچر دیا کہ میں تو حیران ہی رہ گیا، پریشان ہو گیا۔ اللہ، اس نے کہا اگر میں اس لالچ سے بچ گیا، اگر دنیا کے لالچ سے بچ گیا، دنیا کی حرص سے بچ گیا، مال کی محبت سے بچ گیا، تو میری دنیا بھی آسان ہے، آخرت بھی آسان ہے۔ اور تجھے پتہ نہیں کہ جس کے دل میں دنیا کا لالچ آ جائے، وہ انسان دیکھنے میں تو انسان نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ درندہ ہوتا ہے۔ دنیا کا ہر عیب، ہر اخلاقی کمزوری کا سبب دنیا کا لالچ ہے۔ بزرگ نے اتنا عجیب لیکچر دیا، ابو الحیاج فرماتے میں تو حیران رہ گیا، مجبور ہو گیا۔ میں نے کہا بزرگوں اپنا نام تو بتائیں، آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میں عبد الرحمن بن عوف ہوں۔ کون؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ، تو یہ تھے صحابہ کرام، کھانا سامنے ہے، رو رہے کہہ رہے کہ کہیں موت جب آئے تو مجھ سے یہ نہ کہہ دیا جائے کہ اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها۔ یعنی مسلمان کی یہ سوچ ہونی چاہیے کہ دنیا میں سکھ مل بھی جائے، آرام مل بھی جائے، بنگلہ بنا لیا، کوٹھی بنا لی، بینک بیلنس لمبا چوڑا بنا لیا، لمبے لمبے پلاٹ خرید لیے، کاروبار لاکھوں کروڑوں اربوں میں پھیل گیا، پھر بھی رو رہا ہے، پھر بھی پریشان ہے۔ یہ تو کافر انسان کی سوچ ہے کہ دنیا کا مسئلہ حل ہو گیا، خوش ہو گیا۔ وہ بھی صحابی، وہ بھی ایک اللہ کے بندے تھے نا، اللہ، جنہوں نے قسم اٹھا رکھی تھی کہ میں اس وقت تک مسکراؤں گا نہیں جب تک مجھے پتہ نہ چل جائے کہ میرا انجام کیا ہے۔ ساری زندگی روتے ہی رہے۔ اللہ، جب موت کا وقت آیا تو مسکرا رہے تھے، مسکرا رہے تھے۔ مومن کی عید تو تب ہوگی نا جب اسے کہہ دیا جائے گا وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ خوشی تو تب ہوگی نا، پھر ہر دکھ ختم ہو جائے گا، پھر ہر مصیبت ٹل جائے گی۔ رب العالمین نے سورۃ اللیل میں ایک پیکج دیا ہے۔ دنیا بھی آسان اگر کرنے والا ہے تو صرف اللہ۔ موت، سکرات الموت، موت کی بے ہوشیاں، غمرات الموت، کون کام آئے گا؟ دولت کام آئے گی؟ اللہ۔
ہم کہتے ہیں کہ مال آ گیا ہے، بس آسانیاں آ گئی، مشکلیں چھٹ گئی ہیں۔ موت کے وقت اگر کوئی چیز کام آنے والی ہے تو وہ صرف اللہ ہے۔ موت تک تو ہم سب متفق ہیں نا، کافر بھی مسلمان بھی موت تک تو متفق ہیں، لیکن موت کی بے ہوشیوں پر اتفاق نہیں کر رہے۔ اور یہ بھی افسوس ہے کہ جو مرتا ہے واپس موت کی غشیوں کے حالات نہیں بتاتے۔ کبھی ہمارے باپ نے، ہمارے کسی پیارے نے، بچھڑنے والے نے واپس آ کر ہمیں نہیں بتایا۔ اللہ ہویاں مدتاں وقت کوئی آیا نہیں، ہویاں مدتاں وقت کوئی آیا نہیں، پھیرا پھر وطنا ول پایا نہیں، کچھ پوچھیا تے حال سنایا نہیں، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ کوئی چند دن جگ تے جی گئے نے، پھر موت پیالہ پی گئے نے، سب یار مسافر تھی گئے نے۔ یہ وقت تو ہم پر بھی آئے گا۔ موت بڑی مشکل ہے، بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ اگر اللہ نے آسان نہ کیا تو کون آسان کرے گا؟ آگے قبر بھی آنے والی ہے، دیکھا ہے نا کتنی چوڑی ہوتی ہے، ہاں اور کتنی چوڑائی ہوتی ہے، 3 فٹ کر لو، کیوں ایسا؟ اللہ اکبر۔ سارا سال سوچتے رہتے ہیں یہ کمرہ تنگ ہے، اس کو کشادہ ہونا چاہیے۔ اللہ، ادھر سے ہوا نہیں آتی، ادھر روشن دان ہونا چاہیے۔ دنیا کے گھروں کو کشادہ کرنے کی فکر کبھی قبر کے بارے میں بھی سوچا؟ سوچنا چاہیے۔ کافر نہیں سوچتا، کس نے سوچنا ہے؟ بولو، کس نے سوچنا ہے؟ کہو ہم نے، ہاں ہم نے سوچنا ہے بھائیو۔ اللہ اکبر۔ مزہ تو پھر آئے گا نا جب قبر میں رکھا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے، البسوہ من الجنہ، اللہ میرے اس بندے کو جنت کا لباس پہنا دو قبر میں، افرشوا لہ من الجنہ، میرے اس بندے کے لیے قبر میں قالین، قبر کے اندر جنت کا قالین بچھا دو، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، اور اس کی قبر میں جنت کی طرف سے ایک کھڑکی کھول دو۔ پھر وہاں سے کیا آئے گا؟ جب کھڑکی کھل جائے گی تو کیا آئے گا؟ سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم۔ یہ ایسے نہیں ہوگا، یہ 3 کام اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، 3 کام سورۃ اللیل میں، یہ کریں گے تو پھر ہی یہ منادی ہوگی، پھر ہی قبر آسان ہوگی، پھر ہی قبر میں جنت کی طرف سے کھڑکی کھلے گی، پھر ایک اور آواز آئے گی، اللہ رب العالمین ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگائیں گے مومن کے لیے قبر میں، جاؤ اس کو لوریاں دو، اللہ لوریاں دو اس کو، اور اس کی قبر کو کشادہ کرو تا حد نظر۔ وہ جو قبر ہے کیا بن جائے گا؟ تا حد نظر بنگلہ بن جائے گا۔ فرمایا کہ میری امت، میں اپنی نبوت کی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں ان قبروں کو جو مٹی کا ڈھیر ہیں، یہ مٹی نہیں ہے، کسی کے لیے آگ بنی ہوئی ہے اور کسی کے لیے جنت کا باغیچہ بنا ہوا ہے۔ ہاں، حفرۃ من حفر النار۔ اور اگر یہ قبر تنگ کر دی گئی، احادیث میں یہ باتیں موجود ہیں، آپ سنتے رہتے علماء سے، میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں، قبر دنیا کے دکھ ایک طرف جن کے لیے ہم ہر وقت کوشش کرتے ہیں،
دنیا کی پریشانیوں سے بچنے کی کوشش جاری ہے۔ اور یہ قبر کے دکھ ذرا موازنہ تو کرے نا، جو ورثاء نے 2.5 فٹ 3 فٹ چوڑی جگہ دی تھی وہ بھی تنگ کر دی گئی۔ حدیث میں آتا ہے قبر اتنی تنگ کر دی جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ جاتی ہیں، دائیں پسلیاں بائیں اور بائیں پسلیاں دائیں میں پھنس جاتی ہیں، تنگ کر دی جاتی ہے۔ اور کیا ہوتا ہے؟ البسوہ من النار، لاؤ نہ اس بدبخت کو دوزخ کا آگ کا لباس پہنا دو۔ افرشو لہو من النار، اس کے لیے آگ کا قالین بچھا دو۔ وفتحوا لہو بابا الی النار، اور اس کی قبر میں دوزخ کی طرف دروازہ کھول دو۔ دوزخ کی آگ بھی آنی چاہیے، دوزخ کے سانپ بھی آنے چاہیے، اس کی قبر میں دوزخ کے بچھو بھی آنے چاہیے۔ اللہ، کیا بنے گا؟ کتنی تنگی ہے، کون سنے گا چیخ و پکار کو؟ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اگر میں اللہ سے دعا کروں اے اللہ یہ جو میرے ارد گرد پھرتے ہیں ان کو بھی قبر کے حالات دکھا دے جو میں دیکھ رہا ہوں، لو تعلمون ما عالم لضحکتم قلیلا ولا بکیتم کثیرا، تم تو سمجھتے ہو مال مل گیا تو اب بس بڑی خوشی ہے، میں تمہیں اگر پتہ چل جائے جو مجھے علم ہو گیا ہے، رحمت للعالمین نے فرمایا جو اگر تمہیں پتہ چل جائے تم دیکھ لو جو میں نے دیکھ لیا ہے تو کیا رزلٹ نکلے گا؟ تم پھر بازاروں کو، پر رونق شہروں کو، اپنے بنگلوں کو، کوٹھیوں کو چھوڑ دو گے، جنگلوں میں نکل جاؤ گے، پھر روتے ہی پھرو گے۔ اور اگر کوئی مر گیا تو اسے ورثاء قبر میں دفن نہیں کریں گے۔ اگر قبر کے حالات دکھا دیے جائیں، اتنی تنگی، اتنی مشکل، کون آسان کرنے والا ہے؟ اللہ آسان کرنے والا۔ اس نے کہا 3 کام کر لو، قبر بھی آسان کرو گا۔ میری قبر میرے لیے ہے، میری قبر میں میرا باپ نہیں ہے، میری ماں نہیں، میری قبر میں میرا بھائی نہیں جائے گا، میری قبر میں میری اولاد نہیں جائے گی۔ کوئی کسی کی قبر میں آج تک نہ گیا ہے نہ جائے گا۔ تو پھر جیسے دنیا کا دکھ جو ہمارے سامنے ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دنیا آسان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے قبر بھی اپنی ہے نا، وہ بھی گھر ہے، اس میں بھی جانا ہے، وہاں ٹھہرنا ہے۔ کتنا عرصہ ٹھہرنا ہے؟ اللہ قیامت تک، 60 سال 70 سال نہیں، قیامت تک۔ اور بس یہی کافی ہے، آگے پھر حشر ہے۔ حشر جس کی سختی کو دیکھ کر کافر پکار اٹھے گا، کافر بلبلا اٹھے گا، یا ویلنا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، سورہ یاسین، یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ کافر کیا کہیں گے؟ میدان حشر میں کہیں گے کون ہے، کس نے ہمیں ہماری خوابگاہوں سے اٹھا دیا؟ قبر میں خوابگاہ نظر آئے گی، آرام گاہ نظر آئے گی، حشر کی سختی، وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، وہ دن بڑا سخت ہے، قبر کی سختیاں بھول جائے گا، کہے گا وہاں تو میں آرام سے سویا ہوا تھا،
کافر کہے گا قبر کی آگ، قبر کی سزا، وہ کہے گا وہ تو سزا ہی نہیں تھی، اصل مشکل تو حشر کا میدان ہے۔ تو یہ مراحل ہیں، ہم نے ان مراحل سے گزرنا ہے، کوئی چارہ کار نہیں، کوئی راہ فرار نہیں، کوئی چھپنے کی جگہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ ہماری دنیا بھی آسان فرمائے اور آخرت بھی آسان فرمائے۔ آخرت کو آسان کرنے کا پیکج رب العالمین نے وعدہ کیا ہے، میں وعدہ کرتا ہوں 3 کام تم کرو، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، یہ 3 کام ہیں۔ ہاں بھائی، کیا ارادہ ہے؟ ترجمہ کروں؟ سننے کا ارادہ ہے یا نہیں، یا سونے کا ارادہ ہے؟ اللہم ارحم حالنا۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، رب العالمین کلمہ پڑھنے والوں کو، مسلمانوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیوں کا پیکج دے رہے ہیں اللہ، اور ہمیں نیند آئے؟ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ 3 کام تم کرو۔ کون سے کام؟ نمبر 1، آتا، سخی بن جاؤ، واتقا، حرام سے بچ جاؤ، وصدق بالحسنى، سچی بات کے حمایتی بن جاؤ، اللہ، حق کے ساتھی بن جاؤ۔ 3 کام تم کرو، میں وعدہ کرتا ہوں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ اللہ، اس کا معنی کیا ہے؟ فَسَنُيَسِّرُهُ، ہم آہستہ آہستہ تمہیں لے چلیں گے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ، ہم تمہیں لے چلیں گے، لِلْيُسْرَى، آسانیوں کی طرف۔ سبحان اللہ، دنیا میں ہی تمہیں پکڑ لیں گے، تمہارا بازو پکڑ لیں گے، تمہارا سہارا بن جائیں گے، اللہ تمہارے مددگار بن جائیں گے۔ دنیا کے اندر بھی جب کبھی مشکل پیش آئے گی، ہم آسانیاں پیدا کرتے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اگر نہیں یقین تو یونس مچھلی والے کو دیکھ لو، سبحان اللہ، کیوں جی آسانی پیدا کی تھی یا نہیں؟ مشکل آئی، وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، اللہ، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ ہمیں لوگوں سنو، ہم نے اپنے یونس پیغمبر کو مچھلی کے پیٹ اس قید سے نجات عطا کی، مشکل سے نجات عطا کی، مشکل کشائی فرمائی، صرف انہی کے لیے نہیں بلکہ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، جو یہ 3 کام کرے گا اس کے لیے بھی ہم یہی رویہ اختیار کریں گے، یہی انداز اختیار کریں گے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، بازو پکڑنے کے لیے، راستہ دکھانے کے لیے، مشکلیں دور کرنے کے لیے، مصائب کو ختم کرنے کے لیے، دنیا میں بھی، موت کے وقت بھی، قبر کے اندر بھی، میدان محشر میں بھی، پل صراط پر بھی،
ہر جگہ ہم سہارا بننے کے لیے تیار ہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں ہے۔ کوئی سائل؟ اللہ، ہم تو تیار ہیں، آؤ ہم سے لے لو، ہم تو دینے کے لیے تیار ہیں۔ 3 کام کرو۔ پہلا کام اعطا، سخی بن جاؤ۔ کیا بن جاؤ؟ سخی بن جاؤ۔ اب یہ جب لفظ سنتے ہیں نا تو ہمارے دل میں یہ خیال آتا ہے سخی تو وہی ہوتا ہے نا جس کے پاس دولت ہو، جس کے پاس کیا ہو؟ مال ہو۔ جس کے پاس مال ہی نہیں وہ سخی کیسے بنے گا؟ اللہ، حالانکہ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ وَلَٰكِنَّ الْغِنَىٰ غِنَى النَّفْسِ، وَلَٰكِنَّ الْغِنَىٰ غِنَى النَّفْسِ۔ سخاوت تو دل کی ہے، دل سخی ہونا چاہیے، دل کو سخی کرو۔ ہمارا دین، ہمارا اسلام بخیلی دیکھنا نہیں چاہتا، ہمارا رب بخیل دیکھنا نہیں چاہتا۔ سخی بنو، سخاوت کرو۔ جی کیا سخاوت کریں؟ مال نہیں ہے، روپیہ پیسہ نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، سخی کیسے بنے؟ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ۔ فرمایا کہ میٹھا بول، سبحان اللہ، زبان کے ساتھ اچھی بات کرو، یہ بھی سخاوت ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ مانا کہ تیرے پاس کھانے کے لیے، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کچھ نہیں، لیکن تجھے اللہ نے زبان عطا کی ہے، اتنی بڑی دولت عطا کی ہے، سو صرف کرو، سخاوت کرو نا، کہ جب بھی بات کرو کیسی بات کرو؟ اچھی بات کرو۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حسنا، سخی بنو، زبان موجود ہے، اس کے ساتھ صدقہ کرو۔ کیا کہو؟ ایسی بات کہو سننے والے کا دل خوش ہو جائے، ایسی بات کہو سننے والے کو فائدہ ہو، ایسی بات کرو جس کی وجہ سے اتفاق پیدا ہو، اتحاد پیدا ہو، ایسی بات کرو صلہ رحمی پیدا ہو، ایسی بات مت کرو جس سے سننے والے کے دل میں آگ لگ جائے، ایسی بات مت کرو۔ یہ زبان جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو سخاوت کے لیے بنایا ہے، اس سے سخاوت کرو۔ تم کہتے ہو مال ہوگا تو سخی بنیں گے، رب العالمین نے زبان عطا فرمایا الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، اچھی بات کرو، یہ بھی صدقہ ہے۔ اپنے ماحول میں، اپنے معاشرے میں اچھی بات پھیلاؤ۔ یہ غیبت کرنا، یہ چغل خوری اور یہ شکوے شکایات، یہ تہمتیں، یہ الزامات، زبان کے ساتھ یہ نا سب کچھ۔ یہ زبان اس لیے تو نہیں تھی، ہمیں کہ تم کیا کرو؟ سخی بن جاؤ۔ 3 کاموں میں سے پہلا کام، اللہ اکبر۔ ایک صحابی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتا ہے، کہتا ہے جی میرے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، میں کیا کروں؟ فرمایا کہ تو نیکی کا حکم کر۔ سبحان اللہ، کیا کرو؟ نیکی کا، اچھی بات کا حکم دو، اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے والدین کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے محلے داروں کو اچھا کام کہو، نیکی کا حکم دو، یہ بھی سخاوت ہے۔ پہلا کام کیا ہے؟ سخی بنو، سخی۔ اللہ اکبر، دینے والے بنو، لینے والے مت بنو۔ بات سمجھ آئی؟ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، یہ دین ہے، یہ اسلام ہے، دنیا آسان کرنے کے لیے رب العالمین نے پہلی بات جو کی ہے وہ سخاوت کی ہے۔ اور اندازہ کیجئے سخاوت اور سخی بننا لوگوں کے لیے نفع مند، سود مند، لوگوں کے لیے ثابت ہونا، یہ اتنا بڑا عمل ہے۔ رب کعبہ کی قسم، اگر کوئی کافر یہ کام کر لے
تو اس کے لیے اللہ دنیا آسان فرما دے. ہاں، بخیل کے لیے دنیا آسان نہیں ہوگی. دل کو سخی کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، اللہ فرمایا من تصدق بعدل تمرۃ، اس حدیث پر غور کریں. من تصدق بعدل تمرۃ، جس مسلمان نے کھجور کی قیمت کے برابر، ایک کھجور کی قیمت کے برابر تصدق، کیا کیا؟ صدقہ کیا. رب العالمین کیا جواب دیتے ہیں؟ فرمایا کہ یقبل اللہ بیمینہ، کھجور کی قیمت کے برابر. آپ بتائیں، آپ دکاندار ہیں، کھجوریں کھاتے ہیں، ایک کھجور کی کیا قیمت ہوگی؟ ایک کھجور کی کیا قیمت ہوگی؟ کتنے روپے کی ایک کھجور آئے گی؟ 1 روپے کی ایک کھجور آ ہی جائے گی. اللہ، ہمارا دین ہمیں سخی بنانا چاہتا ہے. سخاوت کو سمجھیے. ہم کہتے ہیں جب دولت کی ریل پیل ہوگی تب ہی سخاوت کریں گے. فرمایا کہ کھجور کی قیمت کے برابر اگر کوئی آدمی صدقہ کرتا ہے، یقبل اللہ بیمینہ، رب العالمین اسے اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ قبول فرماتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے صدقہ کرنے والا مشرک نہ ہو، صدقہ کرنے والا بدعتی نہ ہو، صدقہ کرنے والا بے نماز نہ ہو. یقبل اللہ بیمینہ. چوتھی شرط یہ ہے کہ صدقہ کرنے والا وہ کھجور کی قیمت کے برابر جو صدقہ کر رہا ہے وہ رزق حلال سے ہو، کسب حلال سے ہو، حرام کمائی سے ہو. حرام کمائی سے نہ ہو، حلال کا ہو. حرام کا وہ پیسہ نہ ہو. میں جب تم خرچ کرو گے یہ 3-4 شرطیں سامنے رکھو. شرک نہ ہو، زندگی میں بدعات نہ ہو، نماز کی پابندی ہو اور کسب حلال ہو. ایک کھجور کی قیمت کے برابر صدقہ یقبل اللہ بیمینہ، رب العالمین اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ قبول فرماتے ہیں. پھر کیا کرتے ہیں؟ فَيُرَبِّيهَا، پھر اس کی پرورش کرتے ہیں. پرورش کرتے ہیں، اس کو بڑھاتے ہیں. 1 روپے میں برکتیں پیدا کرتے ہیں. کتنی برکتیں، کتنی بڑھوتی، کتنی پرورش. حتیٰ تکون مثل الجبل، وہ ایک کھجور کے برابر کیا ہوا صدقہ پہاڑ کے برابر وزن پیدا ہو جاتا ہے. جیسے ایک پہاڑ کے برابر ہم نے خرچ کر دیا. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، پہلا کام کیا ہے؟ جو سخی بن گیا، جو سخی بن گیا. دوسرا کام وَاتَّقَى، کیا بن گیا؟ متقی. کیا معنی؟ حرام سے بچ گیا، حرام سے بچ گیا. تیسرا کام وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور اس نے تصدیق کر دی. کس چیز کی؟ الحسنى، ہر اچھے کام کی اس نے تصدیق کی. یعنی حق کا حمایتی بن گیا، نیکی کا ساتھی بن گیا، نیک کام کرنے والوں کا ساتھی بن گیا، حمایتی بن گیا، حق کا مؤید بن گیا، حق کی خاطر کھڑا ہو گیا، حق کا اعلان کرنے والا بن گیا، حق کا ساتھ دینے والا بن گیا. اور اس نے یہ نہیں دیکھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے بیعت لی تھی. آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو، میرے صحابیوں، میرے اشاروں پر جانے قربان کرنے والوں، میرے سے وعدہ کرو اللہ نقول الا الحق، کہ جب بھی ہم کہیں گے حق کہیں گے. ولا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے. یاد رکھیے ہمارا یہ دستور، یہ روایت چل نکلی ہے. ہم حق کہنے کے لیے دیکھتے ہیں، سامنے باپ تو نہیں، سامنے بیٹا تو نہیں، سامنے دوست تو نہیں، سامنے کوئی ہمارا رشتہ دار تو نہیں، سامنے کوئی میرا پیارا تو نہیں. اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے تو ہم حق کو پسے پش ڈال دیتے ہیں. یہ ہے ہمارا رویہ. رب العالمین نے فرمایا ہے دنیا بھی آسان کروں گا، آخرت بھی آسان کروں گا.
لیکن یہ 3 کام کرنے ہوں گے. سخی بننا ہوگا، رب کی حرام کردہ چیزوں سے مکمل طور پر دستبردار ہونا ہوگا، اپنی زندگی کو محرمات سے پاک کرنا ہوگا، صاف کرنا ہوگا، اور پھر حق کی حمایت کرنا ہوگی. یہ نہیں دیکھنا. دیکھیے امام الانبیاء علیہ السلام کی ایک حدیث، آپ نے کیا اعلان کیا؟ آپ سب نے وہ حدیث سنی ہے، اور بڑے بڑے سیاسی لوگ بھی بیان کرتے ہیں. لو سرقت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لقطعت یدہا. سنو لوگو، اگر میری بیٹی فاطمہ چوری کر لے تو میں اس کا حمایتی نہیں بنوں گا. ہمارا کام کیا ہے؟ کلمہ پڑھنے کے بعد ہم نے کس کا حمایتی بننا ہے؟ اللہ کے قرآن کا اور امام الانبیاء کے فرمان کا صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن و حدیث کا ساتھ دینا ہے. وصدق بالحسنى والذی جاء بالصدق وصدق بہ. ایک سچائی لے کر آیا اور ابو بکر نے اس کی تصدیق کر دی. اللہ کا دین 2 چیزوں میں موجود ہے، قرآن مجید اور صحیح احادیث. جہاں قرآن و حدیث ہو، ساتھ کس کا دینا ہے؟ قرآن و حدیث کا ساتھ دینا ہے. فرمایا لو سرقت فاطمہ، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کر لے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ چور کا کیا کاٹ دو؟ چور کا ہاتھ کاٹ دو. میں اللہ کے قرآن کا ساتھ دوں گا، اپنی بیٹی کا ہاتھ کاٹوں گا. اب اس کے بعد کیا رہ گیا؟ اللہ کیا رہ گیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں نا، سچی گواہی کے لیے سوچتے ہیں کہیں نقصان نہ ہو جائے، اللہ نقصان نہ ہو جائے. اسی حق کی خاطر تو صحابہ کرام نے جانیں دی تھی. حق کی خاطر تو سارے واقعات قرآن نے بیان فرمائے ہیں. اللہ نوح علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین تک انبیاء کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ حق کی خاطر ہی کھڑے رہے نا. صحابہ کرام کے ساتھ کیا ہوا؟ مکہ کی وادیوں میں جو کچھ ہوا وہ سب اسی وجہ سے ہوا تھا کہ وہ حق کی حمایت میں کھڑے ہو گئے تھے. رزلٹ نہیں دیکھنا، نتیجہ نہیں دیکھنا. کونوا قوامین للہ، اللہ کی خاطر کھڑے ہو جاؤ تو پھر دیکھنا مشکلیں میں آسان کروں گا، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی. تو یہ 3 کام ہیں، جتنا اس میں غور کیا جائے اتنا ہی کم ہے. دوبارہ پھر یاد رکھو. نمبر 1 سخاوت، سخی بننا ہے. نمبر 2 حرام سے بچنا ہے. نمبر 3 حق کا ساتھ دینا ہے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.